حکومت کی آرٹیکل 17 میں ترامیم آئینی مسودے کے نکات سامنے آ گئی، جس کے تحت سپریم کورٹ کو آئینی عدالت سے تبدیل کیا جا سکے گا تاکہ سیاسی جماعتوں کی تحلیل کے فیصلے کیے جا سکیں۔ اس ترامیم کو سیاسی جماعتوں پر مستقل پابندی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آرٹیکل 63A میں ترامیم تاکہ وزیر اعظم کے انتخاب، آئینی ترامیم، بجٹ اور تحلیل کے عدم اعتماد کے دوران اراکین پارلیمنٹ کے ووٹوں کو ان کی پارلیمانی جماعت کے مشورے کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اس ترامیم کو اراکین کو اپنی جماعتوں کے خلاف ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 111 کے تحت مشیران، جنہیں عام طور پر صوبوں کے وزیر اعلیٰ مقرر کرتے تھے، اسمبلیوں کی کارروائیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور آرٹیکل 114 کے مطابق مزید برآں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی صوبائی اسمبلیوں کے اراکین تضحیک کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے اہم آرٹیکلز 175 سے 199 میں ترامیم سپریم کورٹ کی عدالتی خود مختاری کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ زیر التوا مقدمات جیسے 8 فروری کے انتخابات کا کیس کو نئی تشکیل شدہ آئینی عدالت میں منتقل کر دیا جائے گا، جس کے ججز کی تقرری خود وزیر اعظم کریں گے۔ ایک بار پھر آرٹیکل 184(3) جو بنیادی حقوق پر انتظامی حد سے تجاوز کے خلاف آخری سہارا تھا، اسے نئی تشکیل شدہ آئینی عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے ججز کا تقرر حکومت کرے گی۔ آرٹیکل 215 میں ترامیم چیف الیکشن کمیشن اپنی مدت ختم ہونے کے باوجود عہدے پر برقرار رہیں گے اور انہیں دوبارہ تقرری بھی مل سکتی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ سکندر راجہ کو انعام دیا جا سکے، جس نے 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر کھلے عام ڈاکہ مارا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان تک چھین لیا اور جعلی حکومت بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آرٹیکل 243 مسلح افواج کے سروس چیف کو تقرری سے متعلق ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ قاعدہ بناتا ہے کہ صرف ایک آئینی ترمیم ہی ان کی دوبارہ تقرری کو محدود کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پر 2019 میں آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو اب آئینی تحفظ حاصل کر لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 68 آئینی دفاع، جو پارلیمنٹ میں اعلیٰ عدلیہ بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پر حملے روکنے کے لیے تھی، کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب صرف نئی آئینی عدالت کو ہی یہ تحفظ حاصل ہوگا، اس لیے اعلیٰ عدلیہ مکمل طور پر غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ نئی آئینی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی، جو سپریم کورٹ کے ججز کی عمر سے 3 سال زیادہ ہوگی۔ بظاہر اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کو نئی عدالت میں شامل ہونے کی سہولت دی جا سکے۔ آرٹیکل 168 اور 199 میں ترامیم نئی تشکیل شدہ وفاقی آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار ہوگا، لیکن اس کے فیصلے سپریم کورٹ پر لازم ہوں گے۔ بنیادی طور پر سپریم کورٹ نئی عدالت کی ماتحت ہو جائے گی۔ آرٹیکل 200 کے تحت حکومت اور نئی بننے والی عدالت ہائی کورٹ کے ججز کو ان کی رضامندی کے بغیر منتقل کر سکیں گے۔ کوئی بھی آئینی ترامیم یا کلاز اب کسی بھی عدالت سے معطل نہیں ہو سکے گی۔ چوتھے شیڈول میں ترامیم مسلح افواج کو کنٹونمنٹ علاقوں میں مقامی ٹیکس جمع کرنے کے لیے آئینی تحفظ فراہم کرتی ہے۔